السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، ایک نہیں بلکہ کئی سوال کیے، ملتے جلتے ہی سوال ہے۔ انہوں نے پہلا سوال تو ہم سے یہ کیا کہ قاری صاحب یہ بتائیں کہ جو بندہ ہمارے اوپر جادو کرتا ہے، کیا ہمیں کسی طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کون بندہ ہے جو ہم پہ جادو کرتا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جادو کرنے والا کون ہے، اس کا پتہ لگ جائے ہمیں۔ پھر اسی طرح ان کا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس سے بچ سکیں، تاکہ ہم اس لیے نہیں کہ ہم اس سے انتقام لیں یا ہم اس کو سزا دیں، ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اس سے بچ جائیں، اس کے حسد سے، اس کے جادو سے، اس کی شرارتوں سے ہم بچ جائیں۔ پھر اسی طرح ان کا اور بھی کچھ سوال ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں کہ اگر ہم یہ پتہ لگ جاتا ہے، کوئی بندہ وظیفہ بتاتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی شکل نظر آتی ہے، بار بار ایک ہی شکل نظر، کیا اس پہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہ وہی بندہ ہے؟ یعنی کہ ایک سوال کے اندر یہ سارے جوابات ہیں اس کے۔ اور دیکھیں بھائی، اکثر آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ بڑی ساری ایسی ویڈیوز ملتی ہیں، اور یقین کریں کہ ابھی میں خود بھی بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب کے اوپر ایسے معالجین بیٹھے ہیں، یقین کریں من گھڑت وظائف بتا رہے ہیں لوگوں کو، من گھڑت چیزیں بتا رہے ہیں، نہ وہ اس چیز کی تمیز کر رہے ہیں کہ یہ عمل جو بتایا جا رہا ہے، کیا یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی صورت ہے، یا یہ شرکی عمل ہے، یہ کیا طریقہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ بتایا ہے، کیا ہمیں قرآن و حدیث سے ایسی چیزیں ملتی ہیں؟ مطلب میں کہتا ہوں ایسا مواد آ چکا ہوا ہے کہ آپ کو خود اسیس کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس میں سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہاں پہ سب سے ایک آسان طریقہ بھائی یہ ہے کہ پہلا کام ہے تحقیق کرنا شروع کریں۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہوتا ہے، خود ریسرچ کریں، جو قرآن و حدیث کا عالم ہے اس سے سوال کریں، وہ آپ کو اور اس سے دلیل مانگیں، اس کو بھائی قرآن اور حدیث کی دلیل دیں، قرآن و حدیث کے ساتھ اس کو ثابت کریں، پھر تسلی کریں اپنی۔ جب تک آپ کو اس کی حدیث کی اس کا ریفرنس نہیں ملتا، اس کے اوپر یقین نہ کریں، اس کی بات پہ، چاہے جو مرضی ہے وہ بندہ۔ اچھا، اب یہ جیسے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دو، خواب میں نظر آ جائے گا کون جادو کرتا ہے، یا پتہ چل جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کا دشمن۔ بھائی یہاں پہ اس بات کو سمجھ لیں، شیطان بہت خبیث ہے، بہت خبیث ہے۔ یہ مختلف شکلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علاوہ ہر بندے کی شکل لے کے آ سکتا ہے آپ کے خواب میں، یہ ہر بندے کی شکل میں آ سکتا ہے۔ اور کچھ شیاطین ایسے بھی ہیں جو بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا بھی ایک کیس آیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے خاوند کی شکل میں وہ جن اس کے پاس آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، لیکن وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ میں یہاں پہ بتا دوں کہ یہ ٹرانسفارمیشن بھی کر لیتے ہیں جن، انسان کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، کتا بلی کی شکل میں یہ آ سکتے ہیں، یا آتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اس کی کیا ہے؟ مدینہ کے اندر ایک صحابی کی ایک سانپ سے لڑائی ہوئی تھی، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ ہوا، سانپ بھی مر گیا تھا، وہ صحابی بھی مر گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کے اندر بہت سے ایسے سانپ ہیں جو جنات ہیں، جنات کی شکل میں، یعنی کہ ہیں جنات، سانپ کی شکل میں، وہ مدینے میں گھروں میں ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی سانپ نظر آئے پہلے آواز لگا دیا کرو کہ اگر تم سانپ جن ہو تو چلے جاؤ، آواز لگاؤ، 3 دفعہ آواز لگاؤ، اگر وہ جن ہوگا وہ چلا جائے گا، اگر وہ نہ جائے پھر اس کے اوپر حملہ کرو، پھر اس کو مارو۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں حکم بھی ہے۔ تو ایسے بعض اوقات یہ مختلف شکلیں لے لیتے ہیں، جانوروں کی شکلوں میں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھائی کرنا یہ ہے، جب ہم دیکھیں، ہمیں یہاں پہ مقصد بات کرنے کا کہ ہمیں پتہ چلے جی کون ہمارے اوپر جادو کر رہا ہے۔ اب جن کیا کرے گا، شیطان کیا کرے گا؟ بعض اوقات ہمارا ہمزاد کرین ہی جس سے لڑائی کروانی ہوگی اس کی شکل میں ہمارے خواب میں آ جائے گا، بار بار یہ خواب دکھائے گا ہمیں، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہی بندہ جادو کر رہا ہے میرے اوپر، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جنات خود جادو کر رہے ہوتے ہیں مریضوں کے اوپر۔ ہم اللہ کے فضل سے جب مریض کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، خوابوں سے یہ چیز اسیس ہو جاتی ہے، علامات سے اسیس ہو جاتی ہے کہ مریض جادو کا ہے، نظر کا ہے، یا یہ جادو جنات کا ہے، یا انسانوں کا ہے، ہر ایک کی علامات ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں علامات بتائی بھی ہیں، لوگوں کو ڈیٹیل میں بتائی ہیں کہ یہ علامات ہوں تو یہ جادو کی ہیں، یہ علامات ہوں نظر بد کی ہیں، اور یہ علامات ہوں جناتی جادو کی ہیں، یہ علامات ہوں انسانی جادو کی ہیں، یعنی کہ ان سے پتہ چلتا ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک کمال
کمال یقین کریں کہ ابھی آپ یوٹیوب پہ بڑی وائرل ہوئی ہے وہ ویڈیو، اور اکثر لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، میں بھی یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو۔ کوئی ایک جادوگر کا واقعہ ہے، اور وہ جادوگر اللہ سے توبہ کر کے سیدھے رستے پہ آ جاتا ہے، سیدھے رستے پہ آتا ہے، اور وہ خود بتاتا ہے کہ میں اپنے جنات کو جب لوگوں کے اوپر بھیجتا تھا حملہ کرنے کے لیے، اس بندے کو میں دیکھ کے آتا تھا کہ اس کو نقصان دو، لیکن میرے جنات جاتے تھے ان کو وہ نظر ہی نہیں آتا تھا، پھر میں ان سے تکڑے جنات بھیجتا تھا، وہ جاتے تھے ان کو بھی وہ نظر نہیں آتے تھے، اور وہ خالی ہاتھ ناکام واپس آتے تھے، پھر میں ان سے تکڑے یہاں تک کہ عفریت جنات کو میں نے بھیجا، وہ بھی ناکام ہی لوٹے۔ اب یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کا پابند ہوتا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، صبح شام کے اذکار کرنے والا ہوتا ہے، اپنے تقوی والا، ڈر والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، قرآن و سنت کا پابند بندہ ہوتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا وار ہی نہیں چلتا، یعنی کہ جو بندہ سب سے اہم چیز جو ہے عقیدہ توحید، انسان توحید پرست ہو، انسان موحد ہو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے پاس بھائی مریض آتے ہیں، ایسی عورتیں آتی ہیں، یقین کریں ڈیلی سورہ بقرہ پڑھتی ہیں، ان کے جسموں سے جن نکلتے ہیں اور جاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، بڑے بڑے غلط کام کر رہی ہیں، شرک کے اندر ہے، گندگی کے اندر ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوں گی؟ اللہ کی قسم سورہ بقرہ اتنی پاورفل ہے، کوئی جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مقابلے میں الحمدللہ ہم نے کئی دفعہ آزمایا ہے، پڑھا ہے، دوڑ جاتے ہیں، جادوگر دوڑتے ہیں، جادوگر جنات دوڑتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کے بارے میں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے، جو بندہ سورہ بقرہ جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ جو بندہ پڑھتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، انسان بیماریوں سے بچتا ہے، انسان جادو سے بچتا ہے، انسان جادوگروں سے بچتا ہے، برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایسے گھروں میں، یعنی کہ جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ گھر میں توحید بھی ہونی چاہیے، توحید پرست بندے بھی ہونے چاہیے، قرآن و سنت سے پیار کرنے والے، عمل کرنے والے بھی ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں سب سے اہم ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ پھر آپ کی پڑھائی، آپ کے چھوٹے چھوٹے وظائف، آپ کی تھوڑی سی پڑھائی آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لمبی پڑھائیاں کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہم نے آزمائی ہیں یہ چیزیں، پڑھ کے تھک گئے، کئی گھنٹے پڑھائیاں کی ایسے لوگوں پہ، وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ یقین کرے عقیدہ ٹھیک ہو، 1 سیکنڈ میں بندہ ٹھیک ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں۔ میرے پاس امریکہ سے ایک فیملی آئی علاج کروانے کے لیے، اس عورت کا الحمدللہ میں نے علاج کیا، میں نے ان کو اپنی پوری فیملی کو بلا لو، انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا، ہم وہاں پہ پڑھنے گئے، انہوں نے پورا خاندان اکٹھا کیا، اور ثم الحمدللہ ہم نے آدھا پونا گھنٹہ پڑھا، وہ ساری فیملی کلیئر ہوگی، لیکن ان میں ایک اماں جی نہیں کلیئر ہوئے۔ اب وہ اماں جی کے اندر حاضری ہوئی، میں کافی دیر پڑھا، میں خود اللہ سے گناہ اپنے لیے بھی معافی مانگوں، اور میں نے اماں جی کو بھی، میرے ذہن میں تھا، میں ان لوگوں کو تو جانتا تھا، وہ عقائد کے حوالے سے بڑے اچھے بندے تھے، عقیدہ بڑا مضبوط تھا ان کا، توحید پرست تھے، تو میں شاید سمجھا کہ یہ بھی اماں جی بھی انہی کی فیملی سے ہیں، یہ بھی ہوں گے، میں نے نہیں تو میری عادت ہے، میں پہلے لوگوں کو تھوڑا سا پریچ کرتا ہوں، ان کو بتاتے ہیں توحید کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، نماز کی اہمیت کے بارے میں، پھر ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یا کچھ غیر شرعی چیزیں لوگوں نے پہنی ہوتی ہیں ان کو اترواتے ہیں، صفائی کروا کے، گھر کی تحسین کر کے، گھر کی صفائی کروا کے پھر ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ تو میرے سے وہ غلطی ہوئی کہ میں نے وہ اماں جی کو نہیں پوچھا، نہ میں چیک کیا، وہ اماں جی نے تعویذ وغیرہ بھی گلے میں پہنے ہوئے تھے، اور اماں جی پھر اور مطلب قبر پرستی بھی تھی، پوجا پاٹ بھی تھی، درباروں پہ بھی جاتی تھیں، اور چڑھاوے چڑھانے، نظر و نیاز کرنا غیر اللہ کے نام کی، ایسے سارے کام کرتی تھی۔ پھر میں نے جب ان سے پوچھا، اللہ نے بھی میرے ذہن میں ڈالی، میرے نے یہ سوال آیا، میں نے پوچھا، اماں جی کہتے پتر میں نے تو یہ کام کبھی نہیں چھوڑے، میں تو یہ کرتی ہوں اور 25 سال سے کر رہی ہوں۔ پھر اماں جی کو میں نے کہا اماں جی توبہ کرے، میں نے قرآن کی آیات کے حوالے بھی دیے، سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ میں یہ بات آئی اور انہوں نے سچی توبہ کی۔ آپ بلیو کریں، ابھی میں نے ایک آیت بھی نہیں قرآن کی پڑھی، جن نکل گیا ان کے جسم میں سے، اور اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ وہ اتنی خوش ہوئی اماں جی اور ان کے میاں، وہ کہتے جی 25 سال بعد آج میری بیوی ٹھیک ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ توحید کا، عقیدے کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور شیطان کا مشن ہی یہ ہے بھائی۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 آلموسٹ انبیاء بھیجے، سارے کیا کہتے رہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کسی نے کو اپنے لیے کچھ مانگا لوگوں سے؟ سب نے ایک چیز کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو کوئی معبود نہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، کسی کو اس میں شریک نہیں ٹھہرانا، ایک اللہ کی طرف بلایا، ہر ایک نے ایک اللہ کی طرف بلایا، چاہے حضرت عیسیٰ تھے، آدم تھے، نوح تھے، جتنے بھی انبیاء آئے، سیدنا موسیٰ تھے، کتنی ان کی لڑائیاں ہوئیں، کہاں تک انہوں نے دشمنیاں مول لی توحید کی خاطر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا مشرکین مکہ کے ساتھ؟ حالانکہ اللہ کو مانتے تھے، ابو جہل وغیرہ کہتے تھے اللہ ہے،
بارش اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کہتے کیا تھے؟ ان بتوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے۔ یہ بت جو ہیں، بت کن کے تھے؟ نیک لوگوں کے تھے، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کے، حضرت ابراہیم کا، اسماعیل کے اور انبیاء کے، ان کے اولادوں کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، کہتے تھے ان کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ الصمد، اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں، اللہ سے جب مانگو، اللہ کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹے لیٹے مانگو گے دے دے گا۔ بعض اوقات اللہ کی قسم دل میں خیال آتا ہے، اللہ وہ چیز دے دیتے ہیں، خیال آتا ہے زبان پہ بھی نہیں آتی۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں کتنی آسائشیں دی ہیں، ہر چیز اس اللہ کا فضل ہے۔ اللہ سے جڑیں، سب سے اہم کام ہے اللہ سے جڑیں۔ اب ایک وہ جادوگر جو واقعہ ہم ٹاپک پہ آتے ہیں، جادوگر کیا ہمیں سنا رہا ہے، کیا واقعہ بتا رہا ہے؟ جادوگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جنات بھیج رہا ہوں اور ناکام واپس لوٹ کے آ رہے ہیں، ان کو وہ بندہ ہی نہیں نظر آتا، حالانکہ وہ جادوگر کہتا ہے میں خود دیکھ کے آتا ہوں کہ وہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن میرے جنات کی آنکھوں کے آگے اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، میں اللہ کہتے خود پردہ ڈال دیتے ہیں کن لوگوں کے اوپر؟ جو قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں، پردے حائل کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ پردے حائل کر دیتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بھائی بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کر کے آپ اس چکر میں مت پڑے کون جادو کر رہا ہے۔ آپ کا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح شام رات کے اذکار کریں، جس نے بھی کیا اللہ کو کہیں اللہ آپ میرے وکیل ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے تجھے ان لوگوں کی شرارتوں سے، ساتھ یہ دعا پڑھا کریں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، میں نے اللہ تعالیٰ تجھے اپنا وکیل بنا دیا، جو بھی یہ شرارت کرتے ہیں، جو بھی جادو کرنے والا ہے، چاہے وہ جن ہے چاہے انسان ہے، جو بھی ہے حاسد ہے، تو کافی ہے میرے لیے، میری حفاظت تو نے کرنی ہے۔ آپ نماز کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں، آپ کے سامنے بھی جادوگر آ جائے گا نا، اللہ کی قسم آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ اللہ پہ توکل کریں، بلکہ جب آپ صوم و صلات کے، نماز اذکار کے پابند ہوتے ہیں نا، توحید پرست ہوتے ہیں، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ بات روایت سنی ہوئی ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کے رستہ بدل لیتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ توکل اللہ پہ کریں، ایمان مضبوط کریں، شیطان آپ سے خوف کھائے گا، آپ کا سامنا بھی نہیں انشاءاللہ کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقایا اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ جو معاملات بنتے ہیں تھوڑا سا صبر کریں اور اللہ سے توکل کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کے معاملات سارے ٹھیک کر دیتے ہیں، اور دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے بھائی، یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، 6 ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، جسم جکڑا رہتا تھا، تھوڑی بہت تکلیف بھی تھی، دعا کرتے رہے 6 ماہ تک۔ آج کے بابے پیر فقیر تو آپ کو 1 منٹ میں ماں کا نام بتاتے ہیں، آپ بتاؤ جی ماں کا نام بھیجو، فلاں کا نام بھیجو، استخارہ نکالتے ہیں۔ استخارہ اس کام کے لیے تو نہیں ہوتا بھائی، نہ ہی استخارہ اس کو کہتے ہیں۔ حساب کروانا یہ بھی غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ سارے یہ کام کیا ہوتے ہیں؟ شیطانی کام ہوتے ہیں۔ جنات رکھے ہوتے ہیں، جنات کو ڈیٹا دیتے ہیں، وہ آپ کے گھروں میں آتے ہیں۔ ماں کا نام اسی لیے پوچھا جاتا ہے، باپ کا نام کیوں نہیں پوچھتے؟ کبھی سوال کیا ان سے کہ بھائی پیو دا بھی پوچھ لانا؟ پیو کا باپ کا اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کو پتا ہے کہ باپ کی طرف سے اللہ نہ کرے وہ گالی بھی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں باپ پتہ نہیں ہے بھی اس کا کوئی، باپ کوئی اور بھی ہو سکتا، ماں تو وہی ہوگی اس کی۔ یہ بھی شیطانوں کی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ انفارمیشن وہ پوری صحیح لیتے ہیں، آپ سے ایکوریٹ لیتے ہیں، خود ہی اپنے جنات بھیج کے ہمارے ہمزاد سے کرین سے ساری انفارمیشن لے کے لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ تو بچپن سے اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑ دیا، ہمزاد کرین جو ہے بچپن سے، اس کو تو آپ کی ہر اچھی بری عادت کا پتہ ہے، ہر بات کا پتہ ہے۔ یہ جنات ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، وہ پھر معلومات آپ کو دیتے ہیں، آپ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی بابا بڑی کرنی والا، فلاں بڑی کرنی والا، فلاں بڑا ایسا۔ اور بھائی اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ شبدے باز ہیں، اور یہ کرے نہ اسے کو بھائی علاج کر میرا، نہیں کر پائیں گے آپ کا علاج، بھاگ جائیں گے۔ قرآن سے علاج ہوتا ہے بھائی، خالص قرآن سے، توحید پرست ہوگے، علاج کرو گے، جن بھاگیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ آپ خود بھی اپنا علاج کر سکتے ہو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ نے پھر خواب میں سارا منظر ہی دکھا دیا کہاں پہ جادو پڑا ہے۔
صحابہ کو بھیج کے جادو نکلوا کے ضائع کیا، فلک ناس پڑھی، طریقہ کیا تھا؟ کوئی گنڈا پہننا، کوئی دھاگا پہننا، کوئی کڑا چھلا لٹکایا، کچھ نہیں کیا. کیا پڑھا؟ فلک ناس پڑھی، 11 گرے تھی، 11 آیات پڑھی، اللہ نے جادو ختم کر دیا، شفا دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو بھائی میرے، جادو کے اثرات ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جادو کی وجہ سے جو اس بحر سروان کنویں کے اندر دفن تھا، اس کے ارد گرد کے جتنے کھجوروں کے باغات تھے سارے ٹنڈ منڈ ہو گئے تھے، پھل دینا چھوڑ دیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے، اس کی گندگی کی وجہ سے. جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن کتنا ہوتا ہے؟ جتنا اللہ چاہتے ہیں. اللہ کے اذن سے جادو کا اثر ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے اس کا اثر ختم ہوتا ہے. یاد رکھیں. تو اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. انشاءاللہ قرآن بہت پاورفل ہے، اللہ کی قسم. الحمدللہ اس کے اندر میں کہتا ہوں اللہ نے بڑا کمالی تحفہ ہمیں دے دیا. اس کو اخلاص سے، ایمان سے، یقین سے پڑھیں. یہ ہدایت بھی ہے ہمارے لیے، یہ شفا بھی ہے، اس میں ہر چیز کا حل ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہر مسئلے کا اللہ نے حل اس میں رکھا ہوا ہے. تو بھائی میرے اس کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے، بقایا گھبرانا چھوڑ دیں. آیت الکرسی بہت پاورفل ہے، اس کو پڑھا کر اس کا جادوگر مقابلہ نہیں کر پاتے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کریں. ٹھیک ہے، بقایا اس چکر میں مت پڑھیں کون جادو کر رہا ہے، مت اس چکر میں پڑھیں. یہ سب جھوٹ فراڈ ہوتا ہے. نہ فرض کرے شیطان آپ کو رنگ برنگی شکلیں دکھا کے آتا ہے، دکھاتا ہے فلاں آپ کی فلاں رشتہ دار نہیں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اب بار بار اس کے کہنے پہ وہ کہتے ہیں نہیں یار بار بار اسی کا خواب آ رہا ہے تو یہی ہوگی. اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی ہے اس سے ہمیں محفوظ کر لے. بس صرف اتنا کام کریں، اللہ محفوظ رکھیں گے آپ کو انشاءاللہ. وہ اگلی ٹینشن میں مت پڑیں. بعض اوقات یہ جنات خود جادوگر ہوتے ہیں، خود جادو کر رہے ہوتے ہیں، لڑاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کیس آیا، ایک بچی کی والدہ کا نام لگا دیا اس نے کہ اس نے جادو کیا ہے. ہم چلے گئے اس کی والدہ کے پاس، پہنچے وہاں پہ جا کے کہتا ہے نہیں جی میں نے اس کا نام نہیں، میں یہ نام بھی وہی ہے لیکن یہ نہیں ہے، یہ فلاں نام کی عورت ہے ان کی رشتہ دار، اس کا نام بھی سیم تھا. وہ مطلب یہ یہاں تک کرتے ہیں، آپ کو جھوٹ بولتے جائیں گے اور یہ ہوتے ہی جھوٹے ہیں، یاد رکھنا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچیں. نہ کبھی جنات سے کام لینا ہے، نہ ان کے پاس، یہ سب فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے. بچیں کیونکہ اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، قرآن و سنت کے مطابق رکھیں. اسی میں بچت ہے، اسی ٹیریٹری کے اندر، اسی حصار کے اندر رہیں. جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کریں، وہ آپ کو روحانی طاقت بھی دے گا انشاءاللہ، اس سے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہوں گے. تو اس چکر میں نہیں پڑھنا. آپ کو اللہ کے فضل سے میرا اللہ ہر جگہ سے بچائے گا. نماز کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں، آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ.